سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیری سنجری بیٹھے ہیں اور مراقبے میں ہیں، اور بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوئی، قدمی حاضہی علی رکبتی کل ولی اللہ، یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پر۔ یہاں آپ نے مرید نہیں کہا، یہاں میرے سلسلے کے ہر ولی کی گردن پر نہیں کہا، قدمی حاضہی علی رکبتی کل ولی اللہ، یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ تو ہر ولی مرید ہو گیا یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب کہ ہر ولی غوث پاک کا مرید ہوا، یعنی جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو حضور غوث پاک کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت طلب ہو جائے، یعنی حضور غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ ہی نہیں سکتا۔ اور جب حضور غوث پاک نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے، حضور خواجہ اجمیر خراسان کے پہاڑوں میں مراقبہ ہے، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا حضور غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر سے جھکا لی اور عرض کیا کہ یا سرکار غوث اعظم، آپ کا قدم کندھوں پر ہی گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور سر پر بھی۔ اور اس بات کو بڑے بڑے جواہر اور اکابر بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر اربلی اور کئی بڑے بڑے اکابر جواہر بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتراف کر لیا پھر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور خواجہ اجمیر یہاں ایک خاص بات بتا رہا ہوں۔ 57 دن حضور غوث پاک کی صحبت فیض میں رہے، اور جب فیض پا لیا تو عرض کیا کہ حضور عراق مجھے دے دے۔ عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے، تو خواجہ اجمیر کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ حضور غوث پاک کی فرا ہو گئی، اور حضور خواجہ اجمیر آپ بغداد آئے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ مشہور ہوتے گئے، اور آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی، اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس بیچ آپ کی ملاقات حضرت شیخ نظم الدین کبرا سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد ہے۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار خاکی اوس سے بغداد شریف پہنچ چکے تھے، اور جب بغداد میں خواجہ غریب نواز کے مرید ہوئے اور پھر بغداد سے آپ ہمدان آئے، اس بیچ غریب نواز نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ ان کی تلاش کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آتش کدا تھا، یعنی آتش کی پونجا لوگ کر رہے تھے۔ حضور خواجہ اجمیر نے اپنے خادم خاص فخر الدین گردیزی، جو آپ کے پیر بھائی تھے اور خادم خاص تھے، ان سے کہا کہ جا کر کے وہاں سے آگ لے کر کے آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم خاص فخر الدین گردیزی وہاں پہنچے، تو وہاں پہنچنے پر خواجہ خادم خاص فخر الدین گردیزی کو آگ دینے سے آگ کے پنجاریوں نے منع کر دی، اور خواجہ خادم خاص نے خواجہ غریب نواز کو یہ ساری باتیں آ کر کے بتائی۔ تو پھر خواجہ اجمیر جس جگہ بیٹھے تھے اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جہاں آگ کے پنجاری آگ کی پونجا کر رہے تھے اسی جگہ پر آ کھڑے ہوئے، اور یہاں خواجہ اجمیر نے دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کے تخت پر 7 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھا ہے، اور اس کا منہ اس آگ کی طرف ہے، یعنی وہ لوگ آتش کی پونجا کر رہے تھے، اور جو شخص بچہ لیے بیٹھا تھا اس کا نام مختیار تھا۔ خواجہ اجمیر نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پونجا کیوں کرتے ہو، اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس آدمی نے خواجہ اجمیر کو جواب دیا
کہ یہ مرنے کے بعد ہمیں نہیں جلائے گی۔ خواجہ اجمیر نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے اسے سچے دل سے پوجا ہے تو کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں اس میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس کا کام اور اس کی خاصیت جلانا ہے، کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک آئے؟ اس مختار نامی شخص کا یہ جواب سن کر خواجہ اجمیر اس کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو اٹھا کر کے آگ کی طرف دوڑ پڑے، اور یہ منظر وہاں کھڑے تمام لوگوں نے دیکھا۔ خواجہ اجمیر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر کولر یا نہ رکونی بردن و سلامن علی ابراہیم پڑھا، اور پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنا قدم رکھ دیا، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ وہاں کھڑے لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ آپ اس بچے کو آگ سے باہر لے کر کے آ جاؤ، اور جس وقت آپ اس آگ سے باہر آئے تو آپ کے جسم پر اور اس بچے کے جسم پر کوئی نشان تک موجود نہ تھے، اور یہ دیکھ ان کا سردار اور وہاں کھڑے کئی لوگ آپ کے ہاتھ کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے، اور جس بچے کو آپ آگ میں لے کر کودے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور وہ بچہ بھی اللہ کا ولی ہو گیا، اور اس آتش کدا کو گرا دیا گیا اور ایک بہترین عمارت بنائی گئی، اور ان کے سردار مختار کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اور آپ نے جس بچے کا نام ابراہیم رکھا ان دونوں کی قبر وہیں پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ اجمیر تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے، اور یہاں سے ایک محمود اصفہان سے ملاقات ہوئی، اور پھر اصفہان سے ہوتے ہوئے فرقان آئے، اور یہاں خواجہ ابو الحسن فرقانی کے مزار پر 2 سال تک رکے، وہاں سے برکت حاصل کی، اور وہاں سے ہیرات آئے، اور وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں حضرت شیخ حمید الدین کھزریہ کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفہ تھے اور اولیاء اکرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھے۔ حضور خواجہ اجمیر کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ ان سے جاتا رہا، یہاں تک کہ اپنا نام تک بھول بیٹھے۔ حضور خواجہ اجمیر نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خواجہ اجمیر غزنی تشریف لے آئے، اور یہاں آپ کی ملاقات الشیخ شمس العارفین عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، اور یہاں آپ ان کے گھر کے مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے، اور یہاں آپ حضرت الشیخ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر 40 دن تک مقام کیا، اور یہاں سے جاتے وقت آپ نے داتا صاحب کو گنج بخش کا لقب عطا فرمایا، اور گنج بخش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روحانی خزانے بانٹنے والا۔ اور لاہور سے خواجہ اجمیر دلی تشریف لے گئے، یہاں سے 40 مریدوں کے ساتھ دلی سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر جانے کے سفر میں آپ نے 700 سے زیادہ خاندانوں کو مسلمان بنا، اور اجمیر شریف پہنچ کر آپ ایک بڑے سے درخت یعنی پیڑ کے نیچے ٹھہرے۔ اس پیڑ کے نیچے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، اور راجا کے سپاہیوں نے دیکھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کر آپ کو اٹھنے کو کہا۔ ناظرین، اجمیر آنے پر جو واقعات پیش آئے یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہی ہے۔